کیا امریکہ ایٹم بم کا استعمال کر سکتا ہے؟ بہت بڑے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں جی، بہت بڑے یہ سوال کیے جا رہے ہیں۔ اور آج چند گھنٹے بعد مدت ختم ہو جائے گی۔ کیا اس کی میعاد بڑھے گی یا اسے پرانی تنخواہ سے گزارا ہوئے گا؟ یہ اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ عمران کی بہنیں اڈیالہ جیل کے باہر آپریشن، گرفتاریاں، سارا کچھ دفعہ 144، عظمیٰ کی دھمکی، 9 اپریل کا جلسہ، یہ ساری باتیں کرتے ہیں۔ ایران میں مرد تو کیا، عورتیں اور بچے بھی باہر نکل آئے کہ مارو ہمیں، مارو۔ بڑی بات ہے سر، سلام ہے ایران کو، سلام ہے سر جی۔ اور سعودیہ یا ایران، ان دونوں میں سے ہم کس کا ساتھ دیں، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ تو اب جناب آئیں جی، اگلی خبر یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اگر امریکہ پاگل ٹرمپ، جس کو پوری دنیا نے پاگل ڈکلیئر کر دیا ہے، میڈیکل بورڈ بٹھاؤ اس کے لیے، اگر وہ ایٹمی دھمکی دیتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جناب علی میں سبق ایسا سکھاؤں گا کہ میں ایرانی تہذیب کو ہی ختم کر دوں گا۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک ایٹم بم ایران پہ گرایا جاتا ہے تو اس سے کم از کم 10 لاکھ بندے متاثر ہوں گے، مریں گے یا ڈسیبل ہوں گے، 10 لاکھ بندے۔ اور یہ 10 لاکھ کدھر ہوں گے؟ اگر 5 لاکھ ایران میں متاثر ہوں گے نا، تو 5 لاکھ دبئی، قطر، سعودیہ، کویت، عمان، ان علاقوں میں بھی ہوں گے۔ اور اس میں پاکستان بھی آپ شامل کر سکتے ہیں، پاکستان کا بلوچستان کا علاقہ۔ تو 5 لاکھ ایرانی تو 5 لاکھ نان ایرانی۔ تو یہ اتنا بڑا خطرہ ہے۔ اور ٹرمپ کے جس طرح اس نے ٹویٹ کی ہے، سارے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس نے کہا جی کہ میں نے ایرانی تہذیب دنیا سے مٹا دینی ہے اور 4 گھنٹوں میں مٹانی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب سمجھتے ہیں کہ وہ یہ پاگلوں والے بیان ہیں، لیکن سر جی پاگل تک ہی پتہ ہے۔ وہ ایک پطرس بخاری کا ہم نے مضمون پڑھا تھا جب ہم اسٹوڈنٹ تھے، کہ اس مضمون کا عنوان ہے کتے ڈاگز۔ کہتا ہے جی کہ اکثر یہ سنا ہے، وہ پطرس بخاری صاحب کہتے ہیں کہ بھونکتے ہوئے کتے کاٹا نہیں کرتے، لیکن کب کسے معلوم ہے کہ وہ بھونکنا بند کر دیں اور کاٹنا شروع کر دیں۔ تو ٹرمپ کا سر جی یہی حال ہے۔ ٹرمپ کچھ بھی کر سکتا ہے سر، کچھ بھی کر سکتا ہے، اور وہ اب تک کر رہا ہے۔ اور پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ایران کا اور امریکہ کا آپس میں کوئی ڈائریکٹ اختلاف بھی نہیں ہے۔ وہ صرف اسرائیل کو اس حد تک خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جناب وہ ایران کو اسرائیل نے کہہ دیا امریکہ کو کہ اگر تو ایران ختم نہیں نہ کرے گا تو پھر اسی ختم، یا تم نہیں یا ہم نہیں، ڈو اور ڈائی۔ تو ایران کو ہی ختم کرنا ہوگا، یہ اسرائیل کا مطالبہ ہے۔ لیکن سر جی ٹرمپ اتنا پاگل ہے کہ اس نے ملین آف ڈالرز کا نقصان کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اتنا خرچہ جو ہے نا 50 سالوں میں امریکہ کا ہونا تھا جتنا ان 40 دنوں میں جنگ کے اوپر ہو گیا۔ اب تک وہ ایران کو نیچے نہیں دکھا سکا، مار دی۔ اچھا، یہ تو سر جی میں نے آپ کو بتائی ہے ایٹم بم کی تباہی، اور ایک ایٹم بم سے 10 لاکھ بندے متاثر ہو سکتے ہیں، اور اس میں سے 5 لاکھ تو یہ عربی اور اس میں سارے یہ آ جائیں گے جو میں نے ڈیٹیل آپ کو بتائی ہے۔ ٹھیک ہے، اب سر جی ٹرمپ کو کوئی دنیا میں روکنے والا نہیں۔
وہ ایٹم بم گرا دے، وہ وینزویلا کے میاں بیوی کو گرفتار کر لے، وہ دنیا کے تیلوں پہ قبضہ کر لے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہ روس چین بھی جو ہے گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنے کے لیے ہیں صرف۔ آج ایک قرارداد پیش ہوئی ہے جناب علی، تو انہوں نے ویٹو کر لیا جی۔ یہ عجیب غنڈہ گردی ہے، کیا حقوق ہے سر جی؟ کوئی دنیا کی قرارداد پیش کریں، جو 5 ایٹمی ملک ہیں نا وہ ایک ویٹو کر لیتے ہیں، بس کوئی ووٹنگ ہی نہیں ہوتی۔ اس میں تو ویسے پاکستان نے ووٹنگ میں حصہ لیا ہی نہیں تھا، تو وہ انہوں نے جی ویٹو کر دی ہے۔ کوئی سر جی حال نہیں۔ اچھا جی، 7 اپریل ختم ہو رہی ہے تے 8 اپریل شروع ہو رہی ہے تے 9 اپریل نو پی ٹی آئی نے جلسہ بھی شروع کیتا ہے۔ ان کی ویسے اس وقت سن کوئی نہیں رہا، لیکن دفعہ 44 لگ گیا ہے پنڈی میں، اور عظمی کی دھمکی ہے کہ جو بندہ نہیں آئے گا اس کو ہم پی ٹی آئی سے فارغ کر دیں گے۔ اور محمود اچکزئی نے خلاف کہا ہے کہ جو -1 کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ غلط سوچ رہے ہیں، عمران کے بغیر ہم نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن ابھی میں عمران ریاض کا ہی سن رہا تھا، انہوں نے کہا یہ محمود اچکزئی کو جو عمران خان نے بنایا ہے نا پوزیشن لیڈر، یہ بھی 47 فارم کی پیداوار ہے۔ سن لیں آج کا ہی، ابھی کا، اور یہ بالکل یہ بھی اسی طرح جیت کے آیا ہے جس طرح یہ دوسرے لوگ جیتے ہیں۔ تو یہ غلط ہے، یہ ایجنسیوں کا بندہ ہے، یہ 100 الزام، وہ اصل میں نا وہ کھلا گئے ہیں۔ آج بھی انہوں نے کہا جی کہ 10,000 بندے آنے چاہیے تھے، لیکن وہ 100-200 بندہ آیا ہے چھتریاں لے کے، بارش ہو رہی تھی تو کوئی بھی عمران خان کے لیے نکلا۔ آج تو اس کا مایوسی سے بھرا ہوا تھا۔ ویسے ان کو اچھا مایوس ہو ہی جانا چاہیے۔ اور سر جی دنیا کہاں بات پہنچی ہوئی ہے، تو یہ ابھی ادھر ہی چلے ہوئے ہیں۔ شکر کریں کہ ہم بھی عمران سے ہماری جان چھوٹی ہوئی ہے، آج کل ہم اس کے اوپر زیادہ نہیں بول رہے، بس زبردستی کا وہ آج دکھا رہے تھے جی گرفتاریاں ہوئی ہیں اور کوٹ ہوئی ہے اور یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، تو یہ ہم نے تھوڑا سا یہ بات کر دی ہے۔ بہرحال آج 8 تاریخ کو عمران خان کے وکیل کی اس سے ملاقات ہے، اور بہنوں کا اور سب کا اصرار ہے کہ وکیل جا کے کہے عمران خان کو کہ جناب اسی تے ضمانت حال سنانا چاہتے ہیں، مین کیس سنانا ہی نہیں چاہتے، سنوائیں نا مین کیس۔ لوگ تو مین کیس کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں کہ مین کیس لگے، پرے جان چھٹے، جو ادھر ہونا ہے ادھر ہونا ہے، جو ہونا ہے ہو جائے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ زیادہ سا جی ڈسکس میں کرنا نہیں چاہ رہا، لیکن یہ کہ انہوں نے تماشے کیے ہوئے ہیں، اور عمران کی سیاست جو ہے اب کل جیل میں ملاقات ہوگی۔ میرا تو خیال ہے کہ یہ قریب یا ان قریب یا مستقبل قریب میں یہ باہر آنے والا نہیں ہے۔ اسی اپنے اصلی ٹاپک تے ہی گل کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس سے پہلے جو میں نے وی لاگ بنایا تھا اور جو آج کور کمانڈر کانفرنس کا بیان آیا ہے، تو اس کے اوپر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ کیا ہم سعودی عرب کا ساتھ دیں یا ایران کا ساتھ دیں، ٹھیک ہے نا۔ کیوں کہ کور کمانڈر کانفرنس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سعودی عرب کے اوپر حملہ ہوا ہے ان کے توانائی پہ، پیٹرو انڈسٹری پہ، اور یہ سارا وہ غلط ہے اور ہم مذمت کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ تاثر ابھر رہا ہے، ہمیں بھی یہی لگ رہا ہے کہ شاید اب ہمارا جھکاؤ زیادہ سعودی عرب کی طرف جائے۔ لیکن میں یہاں پہ حکومت کو یہ مشورہ دوں گا، یا آپ بھی یہ مشورہ دیں، کہ جیسے پہلے 40 دن سے ہماری حکومت کی پالیسی ہے بین والی، خیر الامور اوسطہا، درمیانی پالیسی، ہم ایران کے ساتھ بھی ہیں، سعودی عرب کے ساتھ بھی ہیں، یہی ہماری پالیسی ہے نا۔ ہم ایران کی بھی دشمنی نہیں کر سکتے، سعودی عرب کی بھی نہیں کر سکتے، تو ہماری وہی پالیسی ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر لازمی آپ نے کومنٹس کرنے ہیں۔ تو جو یہ سوال کر رہے ہیں نا کہ سعودیہ یا ایران، ان کا یہ سوال ہی غلط ہے۔ آپ کہیں دونوں، ہم دونوں کے ساتھ ہیں۔ وہ کوئی دیکھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ایران نے جتنے بھی اب تک حملے کیے ہیں نا، ابھی تازہ خبر میں ایک بندے کی پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ جناب اگر سعودی عرب سے، دبئی سے، قطر سے امریکی جہاز اڑ کے ایران کا پل تباہ کرتے ہیں، سکول تباہ کرتے ہیں، بلڈنگیں تباہ کرتے ہیں،
تو پھر ہم بھی کریں گے. یہ ابھی کی بالکل کسی نے بتایا کہ انہوں نے کہا جی ایسی سب تو پہلے برج خلیفہ نو اڑانا ہے. یہ انہوں نے آج دھمکی دی ہے جی. یہ ابھی میں ایک کسی اینکر کی سن رہا تھا تو ایران نے کہا جی کہ اگر ہماری بلڈنگوں کو نقصان پہنچایا گیا تو یہ درد جو ہے نا بڑے دور تک محسوس ہوگا. اور ظاہر ہے پھر ہم اسی طرح ہی کر دیکھیں امریکی اڈوں کو تو ہر اڈے کو ایران نے نشانہ بنایا ہے. اب اگر وہ بلڈنگیں گرانا چاہ رہا ہے ایران میں تو ایران کا بھی یہی جواب ہے کہ ہم پھر مدینہ ٹاور گرائیں گے, ہم جناب یہ فلانا گرائیں گے, برج خلیفہ گرائیں گے. بالکل ان کی دھمکی ٹھیک ہے, وہ اسی طریقے سے دباؤ ڈال سکتا ہے نا. اب میں آپ کو کہوں کہ سعودی عرب کو سمیت جتنے ہمارے اسلامی ممالک ہیں نا وہ اب امریکہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیں جیسے نیٹو نے جوڑے ہیں. نیٹو نے انکار نہیں کیا, اٹلی نے انکار نہیں کیا, اسپین نے انکار نہیں کیا, سوئٹزرلینڈ نے انکار نہیں کیا, جرمنی نے انکار نہیں کیا. انہوں نے بھی کہا کہ ہم آپ کو اوپر ہمارے جہاز بھی اڑ کے نہ جائیں. تو یہ کوئی بڑی بات ہے. سعودی عرب اور جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں وہ اب ہاتھ جوڑ دیں ٹرمپ کو کہ بس بھائی جتنی ہماری تباہی ہونی تھی ہو گئی ہے, اب اپنے اڈے ادھر سے واپس لو, جنگ ختم ہو جائے گی. وہ امریکہ سے جہاز اڑ کے آئے گا نہیں, اتنی جلدی نہیں آ سکتا, ٹھیک ہے نا. تو یا صرف وہ اسرائیل رہ جائے گا, ادھر پھر نشانہ ایک میزائل کے بجائے 100 میزائل روز لگیں گے, پھر صحیح مقابلہ ہے. اب دیکھیں نا ایران کو جب جہاز سر جی میں آپ کو بتاؤں دبئی سے اڑ کے تہران پہ حملہ کرے گا تو وہ دبئی پہ نہیں کرے گا. سیدھی بات ہے, اس میں کون سا فلسفہ ہے. لہذا عربی ملکوں کو ایک مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ اب امریکہ کو کہیں کہ ہمارے ملکوں سے نکل جاؤ, اڈے ختم کرو, ہمیں تمہارے تحفظ کی ضرورت نہیں ہے. ایران نے کہہ دیا کہ اڈے چلے جائیں گے, آپ میرے اسلامی برادر ملک ہیں, آپ اس میں سے کیڑے نہ نکالو. شیعہ سنی کی بحثیں چل پڑی ہیں جی آج سے ہی. اسلامی وہ یہ کور کمانڈر کانفرنس کا ہوا ہے نا, ابھی کتنے کمنٹس آ گئے ہیں, وہ جی شیعہ ہیں وہ سنی, دوبارہ مسئلہ اکھڑ گیا, وہ کبھی بھی جی ہمارے ساتھ نہیں رہے یہ وہ. اور بھائی اس وقت مسئلہ ہے کہ آپ ایران کے ساتھ ہیں یا اسرائیل کے ساتھ ہیں, بس, اور کسی ملک کو بیچ میں نہ لاؤ. آپ یا ایران کا ساتھ دیں یا اسرائیل کا ساتھ دیں, یہ ذہن میں رکھیں, اور کوئی اس میں لمبی چوڑی بات نہیں ہے. بہرحال اس وقت جب ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس کا ٹائم لیمٹ ختم ہو رہا ہے پاگل مینٹل ٹرمپو کا, اور وہ ایٹم بم بھی چلا سکتا ہے. جیسے اس کے یہ بیان آ رہے ہیں نا کہ میں ایرانی تہذیب ہی ختم کر دوں گا, اس کا مطلب یہی لیا جا رہا ہے کہ جناب وہ ایٹم بم چلانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, چلا کے دیکھے پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. ٹھیک ہے, بہرحال اس کو کوئی دنیا میں چین, روس, امریکہ یہ سارے جو سن رہے ہیں نا, یہ آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ پکڑے ٹرمپ کا. وہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں, باتوں سے نہیں مانیں گے, تمہاری قراردادوں سے وہ نہیں مان رہا. وہ 80 لاکھ بندہ نیو یارک میں نکل آیا ہے, وہ اس کی بات نہیں مان رہا, تمہاری ہماری کیسے مانے گا. اس کو کوئی زبردستی جا کے روکے, ٹھیک ہے نا, یہی ہے, ورنہ انسانیت تباہ ہو رہی ہے, انسانیت. اب یہ مہنگائی وغیرہ, تیل مہنگے, یہ ثانوی چیزیں ہو گئی ہیں. اب تو جناب ایٹم بم کا اگر خطرہ آ جائے گا تو پھر جان بچانا فرض ہو جائے گا. اتنی گمبھیر صورتحال بن چکی ہے. ٹھیک ہے, اللہ خیر کرے. اگر میں جاگ رہا ہوں, اگلی ویڈیو انشاءاللہ دیکھتے ہیں, کوئی ایسی بری خبر آتی ہے تو آپ کو اپڈیٹ کریں گے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں, چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ نئی ویڈیو آپ تک پہنچے. اللہ حافظ.